الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. رواہ ابو داود والترمذی. زندگی کے ایک خاص مرحلے پر پہنچنے والے ہمارے اخوان کے لیے یہ ایک روزہ، بلکہ ایک روز سے کچھ بڑھ کر پروگرام منعقد کیا گیا ہے. یہ جو پروگرام منعقد کرنے کی بات ہے، دراصل ایک احساس ذمہ داری کے تحت ہے. احساس ذمہ داری کیا ہے کہ عمر کا یہ جو مرحلہ ہے نا، یہ تمام مرحلوں میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور آگے بننے اور بگڑنے کے سلسلے میں اس مرحلے کا بڑا کردار ہے. بننے اور بگڑنے کا اثر آدمی کی اپنی شخصیت پر بھی پڑتا ہے، اور بننے اور بگڑنے کا اثر آدمی کے خاندان اور سماج اور معاشرے پر بھی پڑے گا. تو اس مرحلے کو صحیح رخ دیا جائے، صحیح ڈائریکشن اور سمت، اس بات کی یہ کوشش کی ایک شکل ہے آج کا پروگرام. مجھے جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے آپ کے سامنے، وہ یہ کہ اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد کچھ ذمہ داریاں ہمارے سر لگتی ہیں. تو ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جو ضروری ہے، اور جن سے یہاں سے شروع ہو کر زندگی کی آخری سانسوں تک ہم علیحدگی اختیار نہیں کر سکتے. تو ان کو سمجھنے کی کوشش ہوگی، سمجھانے کی کوشش ہوگی. یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ تو قرآن مجید کے الفاظ میں عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کرے. تو یہ جو عبادت ہے نا، مقصد زندگی ہے. اب اس عبادت کی ٹریننگ، اس کی تربیت کا آغاز تو سن شعور کو پہنچنے کے بعد ہی سے ہو جاتا ہے. شعور کی عمر کیا ہے؟ 7 سال. 7 سال میں اتنی صلاحیت ہو جاتی ہے آدمی کے اندر کہ وہ سمجھ سکے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو شعور کی عمر کو پہنچ کر تربیت کا آغاز ہوتا ہے، ٹریننگ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ کو معلوم ہے. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں. اور کہا کہ وضربوہم علیہا ہم ابناء 10 سنین. تو بھی 7 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد کہیں گے پڑھو پڑھو پڑھو، یعنی زبانی تلقین اور نصیحت ہوتی رہے گی. 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوتاہی دکھ رہی ہے اور کہنے کے باوجود عمل نہیں ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ مارو اور مار کر تنبیہ کرو اور سمجھاؤ کہ نہیں، یہ کرنے کا کام ہے. تو یہ جو ابھی منہ سے کہنا یا مار کے ذریعے سے سمجھانے کی بات ہے نا، یہ کس لیے؟ یہ تربیت کے لیے ہے. اصل ذمہ داری ابھی شروع ہوئی نہیں ہے، اور شرعی طور پر بچہ ابھی مکلف نہیں ہوا ہے کہ نہیں پڑھے تو لکھا جائے گا. اور یہ بھی بحث ہے کہ پڑھے تو کیا اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا، یہ بھی بحث ہے. یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے جو اعمال خیر، اچھے اعمال کرتے ہیں نا، ان کا اجر اور ان کا ثواب لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا. یہ بھی بات علماء کے یہاں آئی ہے. ایک عمومی بات علماء نے کہی کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے اس بات کی امید کی جائے گی کہ وہ اجر سے
نوازے. ویسے حج سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھایا تھا ایک بچے کو اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائے کہ اس کے لیے حج ہے. تو کہا کہ ہاں ولکی اجر. کیا کہا؟ ولکی اجر، ثواب آپ کے لیے. تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کو نہیں ملے گا، لیکن دوسرے اعمال کے سلسلے میں چونکہ کوئی ایسی صراحت نہیں ہے تو اس لیے امید ہے کہ ثواب ملنا چاہیے. گناہ وغیرہ کا کوئی کام ہو جاتا ہے، کرنا نہیں ہے، ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہو جائے تو پھر اس پر پکڑ نہیں ہوگی. میں نے حدیث پڑھی ہے، اس کی بنیاد پر آگے بات پڑھائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رفع القلم عن ثلاثہ، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کا کچھ لکھا نہیں جائے گا، ان کے ذمے کوئی وبال نہیں آئے گا شرعی طور پر. کیا ہے وہ 3 لوگ؟ تو کہا کہ النائم حتی یستیقظ، سونے والا یہاں تک کہ وہ اٹھ جائے، بیدار ہو جائے. تو سونے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے آدمی کیا ہے؟ مرفوع القلم ہے، یعنی اس سے کچھ لکھا نہیں جائے گا. ایک آدمی سو گیا اور نیند کا غلبہ اس کو رہا، اس کو پتہ ہی نہیں چل پایا کہ عصر کی نماز کا وقت آیا ہے اور آگے کیا ہو گیا؟ چلا بھی گیا مثال کے طور پر. تو ابھی جو عصر کی نماز چھوٹ گئی نا، اس کی لکھا نہیں جائے گا گناہ کے طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ سونے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ مرفوع القلم. کیا کہیں گے؟ مرفوع القلم ہے وہ. ویسے مرفوع القلم کا جب استعمال کرتے ہیں نا عمومی طور پر تو پاگلوں کے لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مرفوع القلم ہے، مطلب ذہنی طور پر اس لائق نہیں کہ کسی کی بات کو مائنڈ کیا جائے، لکھا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا شخص ہے. دوسرا کون ہے؟ کیا کہ وعن الصبی حتی یبلغ، اور بچے سے بھی کوئی بات لکھی نہیں جاتی ہے، قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. اور تیسرا ہے وعن المجنون حتی یعقل، دیوانہ، جب تک کہ اس کی عقل لوٹ کر نہ آ جائے اور سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر نہ پیدا ہو جائے. تو بیچ والا کون ہے؟ الصبی حتی یبلغ، بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. تو جب تک بالغ نہیں ہو آدمی تب تک کیا ہے؟ وہ مرفوع القلم ہے. کیا ہے؟ مرفوع القلم ہے، اس تک کچھ بھی لکھا نہیں جائے گا. جیسے ہی بالغ ہو گیا اب اس کے لیے قلم چلنا شروع ہو گیا، اس کے خلاف بھی چلے گا اور اس کے حق میں بھی چلے گا. سمجھ میں آ رہی بات کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کے خلاف بھی، یعنی گناہ کرے گا تو گناہ لکھا جائے گا اور اچھا عمل کرے گا تو ثواب لکھا جائے گا. تو یہ حق میں ہے اور خلاف میں کیا ہے؟ گناہ، وبال ہے نا. خلاف یہ نا آدمی کی جانب پر، تو اس کے حق میں بھی اب چلے گا قلم اور اس کے خلاف بھی قلم چلے گا. بالغ ہونا ایک اسٹیج ہے. ٹھیک ہے، بلوغت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک آدمی کیا ہے؟ بالغ ہو گیا ہے؟ تو شرعی دلائل کی بنیاد پر، اور یہ کہنا چاہیے کہ تجرباتی دلائل کی بنیاد پر علماء نے کچھ علامتیں لکھی ہیں. تو آپ ان علامتوں کو نوٹ کر لیں. پہلی علامت ہے الاحتلام. احتلام یعنی نائٹ فال کا ہونا، خروج منی کا نکلنا ہے نا. اب دیکھیے یہ باتیں شرم کی ہے، حیا کی ہے اصل میں، لیکن حیا کی باتوں کو بھی بیان کرنا ہے، ورنہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ گڑبڑ ہو کے رہ جائے گا. کرنا کیا ہے پتہ نہیں چلے گا، اندھیرے میں سفر کرتے رہیں گے تو پتہ چلا کہ ٹھوکر کھا کے منہ کے بل کہیں گر گئے. سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جو کچھ دیکھتا ہے نا، عورت بھی اگر دیکھے تو غسل ہے کیا اس پر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہے سید ام سلمہ کے یہاں. تو ام سلمہ نے اپنا سر چھپا لیا شرم سے اور کہا کہ ام سلیم اللہ تجھے ذلیل کرے، عربوں کے الفاظ میں اپنی تربیت ادا کی.
تم نے تو عورتوں کو رسوا کر دیا. کیا کہا؟ عورتوں کو رسوا کر دیا. یعنی اس طرح کا سوال آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہے. تو ام سلیم نے کہا کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات سے شرماتا نہیں ہے. اور کہا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کی باتیں پوچھ لیں، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ ہم نہیں پوچھیں اور اندھیرے میں رہیں، اندھا بن کر رہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کی بات کی تصدیق کی اور کہا کہ بل تربت یدا کی ام سلمہ، بلکہ آپ ذلیل ہو. غلط نہیں کیا اس نے، کیا ہے؟ غلط نہیں کیا، پوچھ کر ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش ہے یہ. تو اس لیے اب یہ باتیں ہیں، بولنے والے کو بھی حیا ہوتی ہے اور سننے میں بھی ہم کو حیا ہوتی ہے. لیکن کیا ہے، زندگی ہے نا، زندگی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، تو اس لیے اس کو سیکھنا ہے ہم کو. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ احتلام ہے. احتلام ہونا شروع ہو گیا، بچہ بالغ ہو گیا. دوسرا ہے، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حدیث تو ہے ہی، لیکن اس پر اجماع ہے امت کا، یعنی کسی کا کوئی اختلاف نہیں. تمام علماء متفق ہے اس پر کہ احتلام کیا ہے؟ بلوغت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. بلوغت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دوسرا کہ الانبات کہتے ہیں اس کو، مطلب زیر ناف بالوں کا نکل آنا، ناف کے نیچے بالوں کا نکلنا. ٹھیک ہے. اس پر بھی تقریباً اجماع ہے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہمارے سامنے ہے کہ عطیہ القرظی بیان کرتے ہیں کہ میں بھی بنو قریظہ کی قیدیوں میں سے تھا. بنو قریظہ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا. 3 قبیلے تھے، 2 قبیلے پہلے بگا دیے گئے تھے بلا وطن. ایک قبیلہ رہ گیا تھا بنو قریظہ، جس نے غداری کی غزوہ خندق کے موقع پر. تو ان کے سلسلے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے جو لڑنے والے لوگ ہیں نا، ان کو قتل کیا جائے گا، غداری کی سزا ان کو دی جائے گی، اور بچوں کو اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے گا، لونڈی بنا لی جائیں گی عورتیں. تو اب یہ کہ لڑنے والا کون ہے اور لڑنے والا کون نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو اس کا فیصلہ ہونا ہے. تو کہتے ہیں کہ فکانو ینظرون، چیک کرتے تھے، دیکھتے تھے. فمن انبت الشعر قتل، تو جس کے بال نکل آئے ہوتے تھے نا، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو اس حد تک تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذہن میں سوال آتا ہے نا. تو اس لیے ضرورت ہے کہ جان کا مسئلہ ہے نا، تو اس حد تک دیکھنے کی بات ہوئی. تو یہ بھی ایک علامت ہے. زیر ناف بال نکل آیا تو مطلب آدمی کیا ہوگا؟ بال نکلنا، یہ بالغ ہونے کی ایک نشانی ہے. اس کے بعد اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں آئی، یعنی احتلام کے ذریعے سے بلوغت ظاہر نہیں ہوئی، اور کیا ہے ان بات، یعنی بالوں کا نکلنا نہیں ہوا، تو علماء نے پھر سن کی بنیاد پر، عمر کی بات کی بنیاد پر بات کی ہے. عمر، تو عمر اس کے لیے کیا متعین ہے؟ تو 15 سال کی عمر کو پہنچ جانا. جو 15 سال کو پہنچ گیا وہ بھی کیا ہو گیا؟ بالغ ہو گیا. اور اس سلسلے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، سمجھ رہے؟ عورت کے لیے ایک اور علامت ہے اضافی، کیا ہے وہ؟ ہے ماہواری کا آنا، خاص قسم کے خون کا جاری ہونا. ٹھیک ہے. حیض کہتے ہیں اس کو. تو حیض بھی بلوغت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ٹھیک. تو یہ علامتیں ہو گئی. حمل بھی علامت ہے عورتوں کے لیے، حمل کا ٹھہرنا ہے نا. اور حمل دراصل کیا ہے؟ منی کے نکلنے کی ایک علامت ہے. اگر اس کے تو حمل ٹھہرے گا نہیں. تو اس سے بھی کیا ہے؟ بلوغت ثابت ہوتی ہے. اب یہ ان علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہو گئی تو آپ بالغ ہو گئے. اور بالغ ہونے کا مطلب اسلام میں کیا ہے؟ تو آپ ذمہ دار ہو گئے اپنے امور کے. آپ کیا ہیں؟ مسئول ہیں، ذمہ دار. آپ سے آپ کے مسائل کے بارے میں پوچھا جائے گا شرعی طور پر، آپ مکلف ہوں گے. اور یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں یتیمی کی مدت عمر ختم ہو جاتی ہے.
یتیم، یتیم کسے کو کہتے ہیں؟ باپ، ماں نہیں. جانوروں میں ماں کی بنیاد پر یتیمی آتی ہے اور انسانوں میں باپ کی بنیاد پر. تو یتیمی کب تک ہے؟ بالغ ہونے تک ہے. جو بالغ ہو گیا نا اب وہ یتیم، اس کو یتیم ہے. ہمارے یہاں تو بڑھاپے تک بھی بعض لوگ یتیم رہتے ہیں، ہے نا. تو یتیمی کی مدت کیا ہے؟ بلوغت ہے. بلوغت کے بعد یتیم نہیں. یتیم نہیں ہے کا بڑا پیغام ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری آپ ادا کرنے کے لائق ہو گئے ہو. تو ایک بات یہ آپ سمجھ لیجئے، اور یہ سارے نوجوان ہیں نا، تو نوجوانوں کو یہ ذہن بننا چاہیے ہمارا سلسلہ لمبا پڑھنے کا. ابھی کیا کرنا ہے؟ تو کیا ہے؟ ایم ایس کرنا ہے اور فلاں اور فلاں. اور جب تک سارے کورسز نہیں کر لیں گے نا تو ہم سمجھتے کہ ہم کیا ہیں؟ بچے. اور گھر والے بھی ہم کو یہی سمجھاتے ہیں کہ ابھی آپ کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ بچے. تو شریعت نے ہم کو بچہ نہیں بنایا، ہم کو بلوغت کے بعد کیا ذمہ دار بنایا. تو ایک ذہن بن جانا چاہیے کہ اب اپنی ذمہ داری آپ ادا کرنی ہے. سمجھ رہے؟ آپ اپنے معاملات کے خود کفیل ہیں. کپڑا باپ پہنائے ٹھیک ہے نا، کھلائے ٹھیک ہے، کھائے. لیکن اگر باپ نے کہا کہ نہیں آپ اپنا دیکھو تو وہ کہہ سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بلوغت کے بعد یہ ساری ذمہ داری کس کو ادا کرنی ہے؟ خود کو ادا کرنی ہے. تو آپ ایک ذمہ دار انسان ہو گئے بالغ ہونے کے بعد، یہ سمجھیے ٹھیک ہے. تو ذمہ دار انسان ہو گئے. اب شریعت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کے ذمے لگیں گی. اب آپ سے یہ سوال ہے کہ جو شرعی ذمہ داریاں، دینی ذمہ داریاں ہمارے سر لگتی ہیں نا، ان میں سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ صحیح جواب ہے کیا ہے؟ نماز ہے. نماز. تو سب سے پہلے کیا سیکھنا ہے؟ بلکہ آپ کو سکھا دینے کو کہا گیا. یہ اہمیت ہے کہ دلیل نماز کی کہ پہلے ہی سے آپ کو کیا کر دیا گیا؟ ٹرین کر دیا گیا ہے نا. لیکن اگر ابھی تک آپ نے نہیں سیکھا ہے تو اب کیا ہے؟ اب سیکھنا پڑے گا. کتنے وقت کی نمازیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جاننی ہوگی. ٹھیک ہے. نماز کے لیے بنیادی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ پاک ہونا، طہارت ہے. تو نماز سیکھنا جس طرح ضروری اسی طرح باقی سیکھنا بھی ضروری. اس لیے کہ کسی فرض کی تکمیل جس چیز کے ساتھ وابستہ ہے نا، وہ چیز بھی فرض ہی ہوگی. سمجھ میں آ رہی یہ بات کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک فرض ہے جس کو مکمل کرنا ہے، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک اور چیز ہے کہ اس کو اگر نہیں کریں گے تو یہ فرض مکمل ہونے والا نہیں ہے. تو جس طرح یہ فرض اسی طرح یہ بھی فرض. طہارت کیا ہے نماز کے لیے؟ شرط ہے. طہارت شرط ہے، اور شرط نہیں تو پھر مشروط بھی نہیں، باقی نہیں تو پھر نماز بھی نہیں. تو نماز ہمارے دل میں اب ہے، ہم سے پوچھا جائے گا. تو اس لیے نماز کو سیکھنا ہے. اور نماز چونکہ طہارت کے بغیر نہیں ہونے والی ہے، اس لیے کیا سیکھنا ہے؟ طہارت بھی سیکھنی ہے. تو اب یہ ذرا زیادہ بات ہو جائے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے ایسے کہ جنہوں نے نہیں سیکھا ہوگا. ہے کیا کچھ ایسا؟ سب نے سیکھ لیا نا اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے. کیا سیکھا ہے؟ غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ. اور طریقے میں یہ بھی ہے کہ کب ہمارے دل میں غسل ہوتا ہے لازم، اور کب ہمارا وضو نہیں رہ جاتا. معلوم ہے وضو کے نواقض اور غسل کے نواقض معلوم ہے سبوں کو؟ اگر معلوم ہو، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر معلوم ہو تو کچھ دوسرے جو ان سے ہٹ کے مسائل ہیں نا، جن سے سابقہ ہمارا نہیں پڑتا، ہم ان کی طرف جا سکتے ہیں. معلوم ہے؟ معلوم ہے نہیں بھی ہے. کچھ لوگ خاموش ہے نا. معلوم ہے؟ دوہرا دیں گے. ٹھیک ہے چلیے. وضو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، یہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو پہلی چیز ہے مخرج من السبیلین،
یعنی پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کچھ بھی نکلے وضو آدمی کا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پیشاب پاخانہ ہوا وغیرہ. دوسری چیز ہے گہری نیند سونا. کیا ہے؟ گہری نیند. نیند نہیں بلکہ گہری نیند. گہری نیند کس کو کہتے ہیں؟ تو ہوش نہیں رہے, یہ بات آپ نے کہی ہے, صحیح بات ہے. لیکن ظاہری طور پر حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے اور ان کے سر جھک جایا کرتے تھے. کیا ہے؟ سر جھکتے تھے. امام خطابی کہتے ہیں کہ جھکنے کا مطلب یہ کہ تھوڑی ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, داڑھی ٹھڈی, تو یہ سینے سے لگتا تھا. تو اگر صرف سر کے ہلنے کی کیفیت ہے, ایسا ایسا کر رہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اونگ ہے. یہ وہ نیند نہیں کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہے. لیکن سر کے ساتھ ساتھ جسم بھی ہلنے لگ گیا ہے نا, اور پتہ چلا کہ اب گارنٹی نہیں رہے گی کہ منہ کے بل گریں گے یا پیچھے گریں گے یا دائیں گریں گے یا بائیں گریں گے. تو کیا یہ ظاہری علامت ہے کہ آپ کی نیند کیا ہے؟ گہری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی کیا ناقض وضو, یعنی وضو کو توڑنے دینے والی حالت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے شرمگاہ کو بغیر رکاوٹ کے چھونا. پردہ ہے, آدمی نے کپڑا پہن رکھا ہے وغیرہ, اور اس کی بنیاد پر یعنی اوپر سے ٹچ کر لیا تو اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں. لیکن اگر بغیر حائل کے, رکاوٹ کے ڈائریکٹ چھونا ہو جا رہا نا شرمگاہ کو, تو وضو ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد ہے ایک چیز ہے مزی کا نکلنا, اور مزی سے منسلک ایک چیز ہے ودی. ٹھیک ہے, مزی کیا ہے معلوم ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے, باقی کو معلوم ہے نا. مزی, ودی اور منی, یہ تین ہیں. ٹھیک ہے, مزی, ودی اور منی. مزی اور ودی سے وضو ٹوٹتا ہے. مزی کیا ہے؟ تو ایک آدمی کے ذہن میں صحبت کا خیال صحبت پیدا ہو, صحبت یعنی عورت کا خیال پیدا ہو. ٹھیک ہے, اور یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے, یعنی کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ خیال پیدا ہو جائے. خیال پیدا ہونا آپ کے بالغ ہونے کی علامت ہے. آپ ہو گئے بالغ, اس کی علامتوں میں سے صحیح طور پر بالغ ہو رہے ہیں, آپ صحیح چڑھ رہے ہیں آگے. تو خیال پیدا ہونا یہ کوئی غلط کی بات نہیں, اس خیال کو صحیح رخ دینا ہے, اس کو مسلط نہیں کرنا ہے, غلط ڈائریکشن میں نہیں لے جانا. تو خیال پیدا ہو جا رہا ہوتا ہے کبھی, تو اس صورت میں آدمی کی شرمگاہ پر ایک چھپا مادہ نکلتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزی کہتے ہیں. آدمی اپنی بیوی سے ویسے ہنسی مذاق کرتا ہوتا ہے نا, تو اس وقت صحبت کا خیال آئے اس وقت, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزی کہتے ہیں, مزی. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹتا ہے. وضو چھوٹا مسئلہ ہے, بالکل چھوٹا ہی ہے ظاہری اعتبار سے, لیکن بہت بڑا ہے نا. آدمی نے نہیں سیکھا, پریشان ہوا. تو ایک پریشانی کی بات یہ ہے کہ آدمی سے کچھ لائٹ ملے رہا, کچھ نہیں ہے, تب بھی پریشانی کی بات ہے. اور ایک پریشانی کی بات یہ کہ بہت سارے لوگ فرق نہیں جانتے, تو سمجھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز نکل گئی نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ناپاک ہو گئے. ناپاک ہونے کا مطلب کیا تھا؟ غسل کی ضرورت. تو غسل کا سلسلہ جاری رہتا. تو اس لیے سیکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور میں نے شروع میں بات کہی کہ ذمہ داری محسوس کر رہے لوگ کہ آپ سیکھیں تاکہ صحیح دینی زندگی آپ کی گزرے, اس لیے یہ کوششیں ہو رہی ہے. تو مزید تو سمجھ گیا نا اللہ کی توفیق سے. ودی پیشاب کرنے کے بعد کبھی کبھی اسی طرح کی چیز لیسدار چپچپی نکلتی ہے پیشاب کرنے کے بعد, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ودی کہتے ہیں. تو ان دونوں میں کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ وضو ہے. وضو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ کنت رجلا مدّا, مجھے بہت زیادہ مزی آنے کی شکایت تھی,
تو मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था, दामाद था, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की वजह से, दामाद होने की वजह से खुद तो पूछने से मुझे हया हो रही थी, तो मैंने मिक़दार से कहा कि आप जरा पूछो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि शर्मगाह को धो ले और वुज़ू करे। और सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में कि उस हिस्से में कपड़े के कि जहां मज़ी लग जाए ना, तो उस हिस्से में एक चुल्लू पानी लेकर डालेंगे, है ना, तो इस तरह कपड़े की तारत हो जाएगी। और शर्मगाह को भी धो लेना, उसके बाद क्या करना है, वुज़ू करना। तो ये वुज़ू को वाजिब कर देने वाली हालत है, इसमें गुस्ल वाजिब नहीं होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शर्म महसूस की, होना चाहिए, शर्म की बात है कि ससुर से इस तरह की बात की जाए, लेकिन शर्म की वजह से चुप होकर नहीं बैठे, बल्कि मालूम करने का दूसरा जरिया इख्तियार किया। तो इसलिए पता चलता कि हमको भी अगर खुद पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है ना, तो अपने साथियों से किसी के जरिए से पूछ लेंगे, लेकिन बहरहाल पूछना है, वरना सही जिंदगी हमारी गुजर नहीं सकेगी। ठीक है। उसके बाद देखिए, ऊंट का गोश्त खाना भी क्या है, नाक़िज़े वुज़ू है। ऊंट का गोश्त खाने से भी वुज़ू टूट जाता है। तो ये चीजें क्या है, वुज़ू को तोड़ने वाली हैं। वुज़ू ये नमाज के लिए क्या है, शर्त है। वुज़ू का तरीका क्या है, तो अगर कोई इस जिम्मेदारी को निभा सकते प्रैक्टिकल में तो उठ जाए, कर सकते हैं। हाँ चलिए, बारकल्लाह फीक। कहीं से भी आइए, इधर आइए, ला रहे ठीक है। बिस्मिल्लाह। वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह बोलकर अपने हाथों को पहले धो लें कलाइयों तक, उसके बाद कुल्ली कर लें। देखिए, देखते हैं हाँ एक मिनट, ये प्रैक्टिकल में जो चीजें बता रहे हैं, वुज़ू करने से पहले वुज़ू की नियत है, नियत करेंगे। क्या नियत करेंगे, तहारत असगर हासिल, छोटी तारत है ये, इसको क्या कहते हैं, तारत असगर। और इसके मुकाबले में जो यानी वुज़ू नहीं होने की हालत है उसको हदस असगर कहते हैं। वुज़ू नहीं है तो क्या कहते हैं उसको, हदस असगर है हमारे साथ, यानी छोटी नापाकी। और वुज़ू की हालत में तो क्या कहेंगे, तारत असगर है, और अकबर होगा तो असगर होगा, है कि नहीं। गुस्ल के बाद ही छोटी तारत होगी ना, तो अकबर और तारत अकबर और तारत असगर, और हदस अकबर और हदस असगर। हदस अकबर गुस्ल वाजिब होने वाली हालत, और हदस असगर बोलिए वज़ू वाजिब होने वाली हालत। नियत करेंगे कि क्या करेंगे, रफ़े हदस की नियत करेंगे। क्या नियत करेंगे, हदस को दूर करने की नियत करेंगे कि मैं नापाकी को दूर करने के लिए क्या कर रहा हूं, वुज़ू कर रहा हूं। और इससे मकसूद क्या हमारा, अल्लाह की रज़ा, क्या क्या मकसूद है, तो नियत करना है। ठीक है, मुंह से नहीं बल्कि दिल में इरादा करेंगे। हाँ, उसके बाद कुल्ली करें, नाक में पानी चढ़ाएं, एक ही साथ तो कर सकते नहीं, करके बताइए। कुल्ली ये पानी से आप नाक में ही पानी चढ़ाएं, एक से दो बार, यहाँ 3 बार। ये देखिए, ये पानी ऐसे लिया, आधा मुंह में लिया और बाकी को नाक में खींचा, चढ़ाएंगे, खींचना बाकायदा सांस के जरिए से, तो जहां तक जा सके जाए, मुबालगा करना है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजा की हालत में नहीं अगर है तो क्या करना चाहिए, मुबालगा है, खूब जोर से खींचना चाहिए ताकि जहां तक पानी जा सके जाए। तो ये बेहतरीन तरीका यही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तरह से साबित, क्या कि एक चुल्लू पानी लिया हमने और उससे कुल्ली के लिए भी पानी लिया मुंह में, और उसी को क्या किया, नाक में ही चढ़ाया, एक ही चुल्लू से। ठीक है, चढ़ा लिया। हाँ, उसके बाद चेहरा धोना है, दोनों हाथों से पूरा। कहाँ तक धोना है, पेशानी के बाल से लेके, हाँ, तो पेशानी से लेकर ठुड्डी तक ये क्या है, चेहरा है, और कान से लेकर कान तक ये क्या है, चेहरा। तो ये जो पूरा है ना,
اس کو دھونا ہے. ٹھیک ہے. اب دھونے میں خلال بھی ایک داڑھی کا خلال. تو داڑھی کا خلال کیسے کریں گے؟ اگر چھوٹی داڑھی ہے، ایسی داڑھی نہیں ہے کہ جو چمڑے کو چھپائے، ہے نا، تو وہ دھو لینا کافی ہے. اور وہاں پانی اندر تک پہنچانا کیا ضروری ہے؟ یعنی بچھڑا کہتے ہیں اس کو، جو چمڑا ہے نا داڑھی کے اندر، پورا بچھڑا کہتے ہیں چمڑے کو. تو بچھڑا کو کچا کرنا، بھگانا کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر ایسی داڑھی نہیں ہے، ایسی جو چمڑے کو چھپا لے، تو ایسی صورت میں پانی پہنچنا چاہیے، پورا دھونا ہے. لیکن ایسی داڑھی ہے کہ جس نے چمڑے کو چھپا لیا ہے، تو اب یہ سامنے نہیں آ رہا نا. وجہ کہتے ہیں اس کو جس سے سامنا کیا جائے، وہ چہرے سے سامنا کرتے نا. تو اب مواجہ نہیں ہو رہا، یعنی آمنا سامنا نہیں ہو رہا کسی وہ چمڑے کی بنیاد پر. بعد میں اس کو کیا کر دیا؟ چھپا کر. تو اب یہ مواجہ نہیں، گھڑی داڑھی ہے اگر، تو دھونا اندرونی حصے کو کچا کرنا ضروری نہیں ہے. خلال کریں گے. کیا کریں گے؟ خلال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خلال کرتے تھے؟ یہ پانی لے لی، اس کو ایسے لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہاں؟ نیچے ایسے لگا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر خلال کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہوگا خلال کرنے کا. ہاں آگے بڑھیے. اس کے بعد ہاتھ دھونا کونیوں سمیت. ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. 2 مرتبہ دھونا سنت ہے. 3 سے زائد مرتبہ دھونا اسراف ہے. اور کوئی یہ سمجھ کے کرے، انہوں نے کہا کہ بدعت ہے، کوئی یہ سمجھ کے کرے کہ نہیں یہ بھی ثواب ملے گا، زیادہ کریں گے نا تو ثواب ملتا، تب بدعت ہے نا. کوئی ویسے کر لے تب بھی کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن سمجھے 5 مرتبہ کر لیتا ہوں، 5 مرتبہ کروں گا تو کیا ہے؟ ہاں زیادہ ثواب مل جائے گا. تو ایسی صورت میں کیا یہ بدعت ہے. جیسے کوئی ظہر میں 4 کی جگہ کہے گا میں 5 پڑھ لیتا ہوں، تو 1 رکعت پڑھ کے کیا ہے؟ پڑھ کے زیادہ ثواب لے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. کہاں تک پہنچے؟ پہلے ادھر ہاتھ دھو رہے، پھر اپنا بنایا، اس کے بعد مسا، سر کا مسا پورا کیجیے. اچھا اعتماد کے ساتھ. یہاں سے شروع کریں گے، پھر پیچھے تک لے کر جائیں گے، ہاں پھر واپس اسی طرح لے کر. ہاں. تو یہ دیکھیے، یہ جو کر رہا ہوں نا، یہ صرف انگلی ٹچ نہیں کرنی ہے، پورا ہاتھ کرنا ہے. پورے سر کا مسح کرنا ہے نا. تو پورے سر کا مسح ایسے ہوگا، ہو رہا ہے کیسے ہوگا؟ پورا. تو پورے ہتھیلیوں کے ساتھ ایسے لے کے جائیں گے. پورا یہ سارا حصہ ہاتھ کا کیا ہونا ہے؟ بالوں کو ٹچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے کر لیا، یہاں تک پیچھے حصے تک گدی تک لے کے گئے، اور جیسے لے کر گئے تھے نا ویسے پھر لے کر آنا. تو آگے سے کچھ بال تک پانی پہنچ گیا، اور پیچھے سے کریں گے تو پھر دوسرے جو کچھ بال چھوٹ گئے ہوں گے نا وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ان پر بھی مسح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سر کا پورے سر کا مسح کرنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ بات یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے سر کا مسح کرنا ہی ثابت ہے. کچھ حصے کا کر لیا، جیسے اب اعناف کیا کہ ربوع راس، یعنی 1/4 1/4 راس سر کا مسح کرنا، تو یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پر مسح کیا تھا، اور پھر امامہ پر مسح کیا. آپ نے امامہ جو سمجھ رہے نا، پگڑی، تو پگڑی پہ مسح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں پورا کرنا ہے. اگر اتنے سے کام چل جاتا نا تو اتنا کر کے چھوڑ دیتے، پگڑی پر نہیں کر دیتے. مکمل کرنا ہے. مکمل کس طرح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پگڑی پر کر کے. تو پورے سر کا مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے. پورے سر کا مسح کرنا ہے. کیا کریں گے؟ کان میں کانوں کا مسح کریں گے. کیا کریں گے؟ کانوں کا مسح. سر کا مسح جب کر رہے ہیں تو الگ سے پانی لینا ہے. کانوں کا جب مسح کریں گے تو الگ سے پانی نہیں لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الاذنان من الراس، کان بھی سر ہی کا حصہ ہے. کان کہاں ہے؟ سر میں ہے یا چہرے میں؟ ہاں سر میں. وہ تو سب کو پتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ نہیں سر میں، تو آپ کو نہیں معلوم ہے. تو جو بات معلوم ہے وہ بات کیوں کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پھر کیا مطلب ہے؟ شرعی حکم بتانا.
یعنی شرعی طور پر کانوں کا حکم وہی ہے جو سر کا ہے، جو سر کا حکم ہے وہی کانوں کا حکم ہے. تو جس طرح کانوں کا سر کا مسح کرنا اسی طرح کانوں کا کس طرح کریں گے؟ تو اس کے لیے الگ سے پانی لینا نہیں ہے، یہ ثابت ہے. کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینا ثابت نہیں ہے. کیسے کریں گے؟ تو یہ جو شہادت کی انگلی ہے، کیا یہ شہادت کی انگلی، شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کریں گے. یہ ہے کان کے اندرونی حصے کا، ٹھیک ہے. اور یہ انگوٹھا ہے، اس سے کان کے بیرونی باہر کے حصے کا مسح کریں گے. ٹھیک ہے، یہ کر لیا. تو مسح کرنے کا حکم دیا سر کو، دھونے کا کیوں نہیں حکم دیا؟ ہاں بخار، صحیح بات ہے. طبیعت خراب نہیں ہو اس لیے شریعت نے ہمارا خیال رکھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن گناہ تو نکلوانا ہے نا. وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو جن اعضاء کو بھی ہم دھوتے ہیں نا، جو بھی ادائے وضو ہے، جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں نا ہم دھونے میں، ویسے ویسے کیا ہوتا ہے؟ گناہ نکلتے جاتے. تو ان کا بھی گناہ نکالنا تھا، اور ظاہری بھی صفائی ہے ایک، ہے نا. تو ان کا بھی گناہ نکالنا تھا، اس لیے چھوڑ نہیں دیا بالکل، تاکہ مسح کر لو. ٹھیک ہے. اور کانوں کو بھی شامل کیا، اس لیے کہ کان سے بھی گناہ ہوتا نہیں ہوتا، بہت سارا ہوتا ہے نا. تو کانوں کو بھی مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. فی الحال کیسے کریں گے؟ یہ جو انگلی ہے نا اپنی، اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، کرن انگلی، چھوٹی انگلی. ہاں سب سے اچھا یہ چھوٹی تو ہے نا. تو چھوٹی انگلی سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیسے کریں گے شروع؟ تو بعض علماء نے کہا کہ جب ادھر دائیں طرف کر رہے ہو نا، تو یہاں سے شروع کیجیے ایسا. ٹھیک ہے. اور یہاں ادھر سے نہیں، ادھر سے. کس لیے؟ یہ دائیں طرف سے شروع کرنے کے لیے ایسا سیدھا جا رہا، ادھر جا رہا، سیدھے ہاتھ سے سیدھے طرف سے جا رہا. تو یہ ترتیب رہے گی، یہ. ٹھیک ہے، سبوں نے سمجھا؟ اللہ کی توفیق سے اس طرح. ٹھیک ہے. اس کے بعد پیروں کو دھونا ہے. اب کچھ باتیں سمجھنے کی تھوڑا سا اس میں کہ ترتیب ضروری ہے. ترتیب کیا ہے؟ فرض ہے. یعنی قرآن میں کہا پہلے چہرہ دھو، کیا کریں گے؟ چہرہ پہلے دھوئیں گے. پھر کیا کہا؟ ہاتھوں کو دھو، ہاتھوں کو دھوئیں گے. پھر کیا کہا؟ سر کا مسح کرو، سر کا مسح کریں گے. پھر کیا کہا؟ پیروں. تو یہ جو ترتیب ہے نا، اس ترتیب کے مطابق ہی وضو کریں گے تو وضو ہوگا. نہیں پہلے سے شروع کر دیتے پہلے، چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو اعضاء میں کیا یہ ترتیب چاہیے. اب ایک ہاتھ کو دھونا ہے نا، تو یہ دایاں ہاتھ ہے اور یہ کیا ہے؟ بایاں ہاتھ ہے. تو یہاں مستحب ہے کہ پہلے دائیں کو دھوئے. اگر کسی نے پہلے اس کو دھو لیا، کیا ہے؟ پہلے بائیں کو دھو لیا اور بعد میں سیدھے کو دھویا دائیں کو، تو وضو ہو جائے گا. صرف کیا ہوگا؟ ثواب میں کمی ہوگی. تو دائیں اور بائیں میں کیا استحباب ہے، مستحب ہے، یہ سنت. اور ترتیب میں کیا ہے؟ اور یہ ترتیب کیا ہے؟ فرض ہے. ترتیب کے ساتھ ایک اور چیز موالات کہتے ہیں ایک چیز کو. موالات کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اعضائے وضو کو دھونے میں تسلسل کا خیال رکھنا. تسلسل کا کنٹینیوس کا خیال رکھنا ہے. مسلسل دھوئیں گے، چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئیں گے، ہاتھ دھونے کے بعد کیا کریں گے؟ مسح کریں گے. ایسا کہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے چہرہ دھویا تھا نا میں نے، دھویا تھا، یاد آیا؟ ہاں. تو اب کہاں سے شروع کریں گے؟ ہاتھ سے. چلو ٹھیک ہے. چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیا کرنا ہے؟ نہیں سرے سے. موالات کہتے ہیں اس کو، یہ پیہم ہونا، مسلسل ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. یہ بھی اگر اتنی مدت گزر جا رہی ہے دو اعضاء کے بیچ میں، مثال کے طور پر چہرہ اور ہاتھ کے درمیان کے چہرہ چھپ گیا، کب؟ معتدل موسم ہے. معتدل موسم نہ ٹھنڈا ہے نہ زیادہ گرم ہے. تو معتدل موسم میں اتنا وقت گزر گیا کہ پچھلا عضو سوکھ گیا اور پھر اس کو دھو رہے ہیں، تو یہ موالات نہیں رہ گیا.
اب کیا کرنا ہے؟ ایسے نئے سرے سے وضو کرنا ہے. اب ادھر سے کچھ متعلق کچھ سوالات ہیں، کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں تو وہ اس چیز کو ذہن میں یہ رکھ کے اسٹارٹ کرنا کہ پھر سے کرنا یا کہ بھولا بھول گیا ہم لوگ، تو وہ چیز کو پھر سے کرنا ہے یا یہ سوچ کے کرنا ہے کہ ہو گیا نہیں، مطلب یہ بھوننا کب ہو رہا؟ یہ تو پانی ڈگے گا. کیوں کہہ رہا ہوں میں ذرا ابھی سمجھاتا ہوں. تو یقین پیدا کیجیے، ادھر غالب پہلو جا رہا نا، اس کے مطابق عمل کیجیے. غالب سمجھ رہے ہیں، یعنی غالب گمان، مضبوط انداز میں گمان آپ کا کدھر جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کیجیے، ہے نا. اصل بات تو یہی ہے کہ جب ایک آدمی وضو کرتا ہے نا تو کیا کرتا ہے، کیا ہوتا ہے، ترتیب اس کی کیا رہتی ہے؟ کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے. اصل تو یہی ہے نا. تو اصل اس کو ماننا ہے. اب وہ جو خیال آ رہا ہے نا، اس خیال میں کتنی جان ہے، کتنا دم ہے، یہ دیکھیے. اگر بہت دم دکھ رہا آپ کو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ آگے بڑھیے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو یہ اس لیے کہ تاکہ آپ وسوسے کے مریض نہ بنے اور شیطان کے ہاتھوں آپ کھلونا نہ بن جائیں. بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، ہے نا. اور پتہ چلا کہ پوری جماعت کا ٹائم ان کا کہاں گزر رہا ہے؟ وضو خانے میں. وضو کیا، پھر شروع پورا چیز بھول گئے، پھر شروع کیا، پھر کچھ دوسری چیز بھول گئے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان وسوسہ اندازی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شیطان کو یہاں سے بھگائیں گے، موقع نہیں دیں گے چڑھنے کا. ٹھیک ہے. ہاں اور کچھ ہے؟ ایک منٹ. ہاں ترتیب سے آپ بولیے. گردن کا مسح کرنا یہ ثابت نہیں ہے. جو حدیث ہے نا اس سلسلے میں موضوع ہے. موضوع مطلب گڑی ہوئی ہے. صحیح ضعیف میں بھی جو اعلیٰ درجے کی ضعیف ہوتی ہے نا، گڑی ہوئی، اس کو موضوع کہتے ہیں، موضوع ہے. ہاں پانی نہانا الگ الگ ہے. ایک بڑی پاکی ہے، ایک چھوٹی پاکی ہے. سوال کا مقصد کیا ہے؟ ہاں وہ بات غسل کے مسائل انشاءاللہ ابھی ہم بیان کریں گے تو بتاتا ہوں. ہاں دیکھیے، ایک ہے سو جانا، یعنی نیند، سو رہا تھا سوتا رہ گیا، اور ایک ہے ہاں نیند لگنا. ایک ہے نیند لگنے کی تعبیر، ٹھیک ہے. تو نیند لگ جانا ایک ہے اور ایک نیند لگانا ہے. ہمارا سونا نہیں، اللہ کا سلانا. تو اللہ نے اگر سلا دیا نا، جیسے اللہ کھلا دیتا، معلوم ہے نا کہاں، روزے کی حالت میں کھلا دیتا. تو اللہ کے کھلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن خود سے کھائیں گے تو روزہ ٹوٹتا ہے. تو اللہ کے سلانے کی بات ہو رہی ہے، خود سے سونے کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مومنوں پر نماز کیا ہے؟ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. آگے کیا ہے؟ خون یا پیپ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کر لیں آپ تو اچھا ہے، ورنہ وضو ٹوٹنے کی بات نہیں ہو. ہاں طے کرنے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، طے ناپنے سے وضو نہیں ہے. طے کرنے کی صورت میں وضو کرے تو مستحب ہے، اچھا ہے، نہیں ٹوٹے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نماز پڑھ رہے، تیر چلایا دشمن نے، پڑھتے رہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات پیش آئی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچے گی. اگر نہیں پہنچے صحابہ کے ذریعے سے، وہی کے ذریعے سے بات آئے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں کہ آپ نے کہا ہو کہ نہیں. خون لگ گیا تو کپڑا بھی کیا ہوگا؟ باقی ہوگا. خون اپنا یعنی ہمارا، ٹھیک ہے، جسم کا، اور وہ جانور کے جن کو ذبح کرتے ہیں تو ان کا خون ہمارے جسم کو لگ جائے نا، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری میں معلقاً روایت کیا ہے، یعنی بس امام حسن بصری کہتے ہیں، سند نہیں بیان کیا.
تو کہا کہ مسلمان برابر اپنے زخموں میں اور خونوں میں نماز پڑھتے رہے. مسلمان کون ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں. تابعی سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ اس نے صحابی کو دیکھا ہو ایمان کیا رکھ لیں. تو تابعی کہہ رہے کہ مسلمان پڑھتے رہے. تو ان سے پہلے کون سے مسلمان ہیں؟ صحابہ نا. تو صحابہ پڑھتے رہے, یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور کچھ نہیں ہوتا بس. چلیے ٹھیک ہے. ختم ہو, ٹوٹ گیا وہ. ہاں, پھر سے شروع کرنا ہے. پھر سے جب پورا ٹوٹ جاتا تو تھوڑا بھی ٹوٹے گا. سمجھ رہے بات؟ ہاں, نئے سرے سے. پیشاب کرنے سے جہاں پیشاب کیا ہے نا, اگر بچہ ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کیجیے. بچی ہے تو پورا پانی ڈالنا پڑے گا, دھونا پڑے گا. آپ کا وضو ٹوٹ گیا کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں, ٹوٹنے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں ہاں, جہاں لگ گیا ہے آپ کو پتا ہے وہ اتنا حصہ دھونا ہے, پورا کپڑا نہیں. یہ بھی مسئلہ ہے. تو اب غسل کی بات بیان کرے تو بولتے ہاں نماز کے دوران ٹوٹ جائے تو فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت میں کہ لوٹ جائے اور نماز کو دہرائے, پھر سے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اور نماز کے دوران اگر ہو رہا جماعت میں, اب اگر ہیں جا رہے واپس نا وضو کرنے کے لیے, تو کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناک پہ ہاتھ رکھ دو. نکل رہے ہیں جب ناک پر ہاتھ رکھ کر نکلیں گے. کس لیے نکلیں گے ہاتھ پر رکھ کر؟ تو کیا لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں یہ کوئی وجہ ہے, وضو ٹوٹ گیا, پتا چل جائے. ورنہ لوگ پریشان ہو جائیں کیا مسئلہ, کچھ دشمن تو نہیں تھا, کچھ گڑبڑ کر کوئی بات آ سکتی نا ذہن میں. تو کسی طرح کی تشویش نہیں پیدا ہو, اس لیے کیا کرنا ہے؟ ناک پہ ہاتھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے نماز وہ اب توڑنا نہیں ہے اب, یہاں وہ تو ٹوٹ گیا. ہاں تو السلام علیکم, وہ الگ مسئلہ ہے. جہاں ٹوٹ گیا ہے نا وہاں سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے ہی نہیں. سلام پھیرنے کے لائق ہے ہی نہیں, اب ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے اب وضو کرنے کے حوالے سے ایک عمل ہے موضوع پر مسح کا. موضوع پر مسح کا شریعت نے ہم کو یہ رخصت دی ہے کہ اگر ہم نے موزے پہن رکھے ہوں اور موزہ پہنتے وقت ہم وضو کی حالت میں ہوں, باوضو ہو کر موزہ پہنے ہوں, تو ہم دوبارہ جب وضو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور وضو کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ اتار کر پیروں کو دھونے کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. مسح کر لینا کیا ہوگا؟ کافی ہو جائے گا. تو اگر شہر میں ہیں, اپنے یہاں ہے نا, تو 24 گھنٹے تک ایسا کر سکتے ہیں. پہلے مطلب مسح کیا نا, وہاں سے کاؤنٹ کیجیے, شروع کیجیے. 24 گھنٹے تک کر سکتے ہیں. جب بھی وضو کریں گے مسح کر لیں گے. اور شہر کے باہر مسافر اگر ہیں تو 72 گھنٹے ہے نا, 72 گھنٹے کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے مسح؟ تو ایسا. اب یہ ایسے نہیں کرنا, یہ تھوڑی سی مخالفت ہوتی ہے. بعض علماء نے اس کی طرف توجہ دلائی. کیا مخالفت ہے یہاں؟ تو دائیں اور بائیں کا خیال کرنا ہے. سمجھ کے بعد کیا کہنا؟ پہلے دائیں طرف کیجیے ایسا, پھر کیا ہے بائیں طرف. تو تیمم کو جو مقدم کرنا نا, آگے کرنا, دائیں نہیں جانے کو خیال رکھنا ہے ہم کو. ایک ساتھ ایسے کر لیتے نا تو اس میں دائیں کو مقدم کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ مخالفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مسح. اب اس کے بعد غسل کی طرف آتے ہیں. غسل کی حالت یعنی غسل کو واجب کرنے والی جو حالت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی بتایا, حدث اکبر. کیا بولے؟ حدث اکبر. حدث اکبر. اب رومن میں لکھنے سے بعض الفاظ کی تفصیلی ہو جاتی ہے اور بعض الفاظ میں بگاڑ بھی پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ہوا یہ نمونہ, یہ تو ہم کیونکہ اس سے گزرتے ہیں نا تو وہ پتہ. حدث کیا وہ؟ حدث اکبر. کن حالتوں میں غسل واجب ہوتا ہے؟ کہیں گے نمبر 1
हम बिस्तरी, मियाँ और बीवी का मिलना, ये क्या है? गुस्ल का सबब है। और यहाँ मिलना बस है, मिल लिए, मनी का निकलना हुआ या नहीं हुआ शर्त नहीं है, ठीक है। दूसरी सूरत है जोश और शहवत के साथ मनी का निकलना। वैसे अमानत में आदमी ने शहवत का ख्याल किया और उसको जोश आ गया था और पूरी कुव्वत के साथ एक चीज निकल रही है, तो क्या कहते हैं? मनी कहते हैं, ये मनी है। तो इस तरह अगर मनी निकलती है तो गुस्ल वाजिब होगा। और हम कहते हैं कि अगर सर्दी बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से आदमी ठंडा पड़ के मनी का खुरूज हो गया ना, तो इसमें गुस्ल वाजिब नहीं होगा। बीमारी की वजह से किसी को निकल गया तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। जोश की वजह से और शहवत के साथ, जो ख्याल होता है ना, उस ख्याल के साथ। उसके बाद क्या है? हैज औरतों के लिए, मर्दों के लिए दो ही चीजें हैं, क्या है? एक तो हम स्त्री और दूसरी मनी का निकलना। और मुसलमान कोई हो रहा है अगर तो नौ मुस्लिम है तो उसको, नौ मुस्लिम को क्या करना चाहिए? गुस्ल करना चाहिए। अब इस्तिहबाबी गुस्ल में एक है कि मैयत को जो गुस्ल देना उसको भी गुस्ल करना चाहिए, लेकिन ये क्या है? मुस्तहब है, ठीक है। तो गुस्ल की फर्दियत की दो हालतें हैं मर्द के लिए, असलन क्या है? मुसलमान मर्द के लिए क्या? हम बिस्तरी और मनी का निकलना। औरतों के लिए ये दोनों हैं, मजीद उनके लिए दो और है, क्या है वो? तो हैज का आना और निफास का आना। हैज क्या है? माह आना है ना। और निफास क्या है? तो बच्चे की पैदाइश के बाद एक खून जारी होता है, उसको निफास कहते हैं, ठीक है। गुस्ल करने का तरीका क्या है? तो और कोई ठहरेंगे? बारकल्लाह फीक। बोलिए। पहले गुस्ल की नियत कर लेना है, उसके बाद जो जहाँ पे गंदगी लगी हुई है उसे तीन बार धो लेना है साफ तरीके से। तीन का मसला नहीं है, साफ कर लेना, नजासत दूर कर लेनी है, साफ कर लेना। उसके बाद है ना, एक तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वजू करते थे वो। साफ करने के बाद आप बोलते रहिए, मैं मजाफा करूंगा जरूरत पड़े। साफ कर ली गंदगी ना, तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि आप अपना हाथ जमीन पर मल लेते थे। तो जमीन पर मलने की बात हमारे यहाँ मुश्किल ही है, साबुन वगैरह के जरिए हाथ को साफ करेंगे। फिर उसके बाद वजू कर लिए। उसके बाद है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा पानी लेकर है ना सर पे डाला करते थे, यहाँ से पहले आगे का, फिर देखिए थोड़ा देखिए पानी डालने का मसला नहीं है, एक जरा थोड़ी सी ऊंची शक्ल है किसकी मसह की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी लेते थे और बालों की जड़ों में पहुंचाते थे ऐसा, ठीक है, कच्चा कर देते अंदर, तो ऐसा दोनों तरफ कर लिया। उसके बाद राइट साइड पे जिसमें पर पानी डाल दिए एक बार भी काफी। बोलिए। फिर लेफ्ट साइड पे बाद में फिर जिस्म के ऊपर से पानी डाल दिया। राइट पे डाले तो वो किस पर डालना था? जिस्म पे ही था ना वो, तो फिर क्यों बोले जी साहब? हाँ नहीं, असल में क्या है मसला, ऐसे कच्चे कर लिया ना, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबे सर पर पानी डालते थे, 3 मरतबे। इस पर सर पे डालते थे पानी। और हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने लिखा कि सर पे जो डालना होता था पानी, ये एक ही जगह 3 मरतबे डालना मकसद नहीं है, जैसे वजू में होता है 3 मरतबा था, तो वो मतलब नहीं है। मतलब ये कि पूरे सर को पानी पहुंच जाए, इसलिए 3 मरतबे डालते थे। तो पहुंचाने के लिए ये एक ही जगह पर 3 मरतबे करना मकसूद नहीं है। तो सर पर 3 मरतबे पानी डाल दिया, फिर जिस्म पर, ठीक है, फिर यहाँ पे सर पर डाल रहे ना, तो पहले इधर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, और फिर ये जो पूरे जिस्म पर पानी डालना ना, तो डाल देंगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर एक ही मतलब इतना पानी है कि एक ही मतलब पूरे जिस्म पर जा सकता है, तो दाएं बाएं के सर करने की जरूरत नहीं, लेकिन कम पानी है तो पहले दाएं तरफ कीजिए, फिर बाएं तरफ कीजिए। आगे क्या हो गया? उसके बाद अगर पैर धोना है, कंप्लीटली पैर में तो बाद में, हाँ, तो वो पैरों को धोना आखिर में एक सूरत है। दूसरी सूरत है कि जब वजू कर रहे थे उसी वक्त मुकम्मल करके पैर को धो लें। तो कई सूरतें पैरों को धोने के सिलसिले में है, किसी सूरत पर भी
عمل کر سکتے ہیں. اب دیکھیے نیت تو کرنی ہے غسل میں. ابھی جو وضو کی بات آئی ہے نا غسل کے دوران، تو اس کے سلسلے میں بہت سارے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ وضو غسل کے لیے ضروری ہے. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ وضو ضروری نہیں ہے. ضروری کیا ہے؟ پورے جسم پر پانی پہنچنا. تو کسی بھی طور پر پانی اگر پہنچا دے رہے نا جسم پر تو کیا ہوگا؟ غسل ہو گیا. وضو ضروری سمجھتے ہیں بہت سارے بھائی، اس لیے بہت ساروں کا سوال یہ رہتا ہے کہ اگر غسل کرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا تو پھر کیا؟ میں نے کیا بات کر رہا ہوں؟ تو بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا مطلب پھر غسل بھی ٹوٹ گیا، پھر نئے سرے سے کرو. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. وضو شرط کے طور پر نہیں ہے. یہ سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے غسل کا کہ آپ وضو کرتے ہوئے کیا کریں؟ غسل کریں. ایک آدمی نے نیت کی، کیا ہے؟ کس بات کی نیت کریں گے؟ لفظ استعمال کیا تھا میں نے، رفع حدث اکبر کو دور کرنے کی نیت کر لی. نیت ہو گئی، یہ ایک شرط ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پورے جسم پر آپ نے پانی بہا لیا نیت کر کے، تو کیا ہو گیا؟ آپ کا غسل ہو گیا. ہاں، اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا ہے. تو بند کر کے رکھیں گے تو نہیں چڑھے گا نا، تو اس لیے چڑھانا پڑتا ہے نا، ڈالنا پڑتا. تو اتنا کر لیا، کیا ہو گیا؟ غسل ہو گیا. وضو کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اب وضو کرنے کے حوالے سے یہ سوال کہ ہم نے وضو کیا، ٹھیک ہے، اور وہ وضو ہے ابھی ٹوٹا نہیں ہے، تو اس وضو سے ہم کیا ہے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہی کچھ سوال تھا ادھر سے، ادھر کونے سے سوال تھا نا، کیا تھا؟ ہاں، اگر یہ وضو کیا نا یہ ایسے اس طرح سے تو ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. بیٹھیے. بارک اللہ. ہاں، اگر اس طرح کی کسی نے نیت کی ہے کہ وضو بھی ہمارا ہو جائے ہے نا، اور پانی بہایا پورا تو وضو بھی ہو جائے گا. نہیں وہ تو ہے، وضو بھی نہیں ہوگا تو غسل کہاں سے ہوگا؟ وضو اور غسل میں بعض لوگوں نے فرق کیا ہے. وضو کمتر ہے اور غسل کیا ہے؟ برتر ہے، بڑا ہے، وہاں تو اور ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، ہاں نیت اگر کر لی ہے، ناک میں پانی چڑھا لیا ہے تو وضو ہو جائے گا. ادھر سے دھوئیں گے؟ کیوں دھوئیں گے؟ ہاں ویسا وہ تو دھویا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بارک اللہ. دیکھیے اس کے بعد کیا بات نا، میں نے یہی سمجھایا نا کہ اگر لے لیا پانی پہنچ گیا نا غسل آپ کا ہو گیا ہے. اب وہاں مسئلہ یہ تھا کہ پانی کم ہوتا، قلت ہی پانی کی نا، تو کہیں رہ نہ جائے کچھ حصہ، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا ہے، اور طبی یعنی ڈاکٹری اعتبار سے بھی اس کا فائدہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ پانی ڈالیں گے نا اس کے غلط اثرات ہوتے ہیں. پہلے سے کچا کر لیا، مزاج بنا دیا سر کا پانی قبول کرنے کے لیے تو یہ اچھا ہے. ایسا کر لینے سے کیا ہے، سر پانی کو قبول کرنے کی پوزیشن میں ہو گیا. ایک بار کی ڈالیں گے تو اس سے غلط اثر پیدا ہونے کا ڈاکٹری اعتبار سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فائدہ بھی ہے. اب دیکھیے وضو اور غسل دونوں کے سلسلے میں ایک مسئلہ ہے. کیا ہے وہ کہ کبھی ہماری یہ پوزیشن نہیں رہتی کہ ہم وضو کر سکے، اور کبھی ہماری یہ پوزیشن نہیں رہتی ہے کہ ہم غسل کر سکے. تو ان دونوں کا بدل یعنی الٹرنیٹ ہے کیا ہے، تیمم ہے. تو اس کو بھی جاننا چاہیے نا ہم کو، اس کو بھی سیکھنا ہے نا. ہاں آپ پہلے پوچھ لیجیے. مطلب تیر کے آ رہے ناپاکی کیسے ہو جاتی؟ دیکھیے اس میں پہلی بات یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس میں گندگی گئی ہوئی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ پتا ہونا کہ گندگی کی وجہ سے مزہ بدل گیا ہے، بو بدل گئی ہے یا رنگ بدل گئی.
تو 3 तब्दीलियों में से कोई एक तब्दीली अगर हुई है ना चेंजिंग, तब हुक्म लगेगा उसका, वरना नहीं। ठीक है। हाँ, देखिए तयम्मुम के बारे में, तयम्मुम करेंगे वजू की जगह पर भी कर सकते हैं और गुस्ल की जगह पर भी तयम्मुम कर सकते हैं। कब करेंगे? एक सूरत है पानी नहीं मिलने की, पानी नहीं है, फलम तजिदू माआ फतयम्मुम, तुम पानी ना पाओ तो क्या करो? तयम्मुम कर लो। ठीक है। दूसरी सूरत है कि पानी तो है लेकिन पानी के इस्तेमाल की कुदरत नहीं आ रही, कुदरत नहीं होने की वजूहात अलग अलग हो सकती है। पानी है, फला जगह पर है, पूरे हाथ पे घसीटे हैं तब भी करते थे, मतलब पानी से बच जाता हो। हाँ तयम्मुम करेंगे। हाँ, इस्तेमाल नहीं करने की पोजीशन नहीं है, तयम्मुम करेंगे। अभी बात आ रही है इंशाल्लाह। देखिए, तो पानी नहीं है एक सूरत है, दूसरी सूरत क्या है? पानी के इस्तेमाल की कुदरत नहीं है आदमी के पास। कुदरत नहीं होने की सूरत कही है क्या? एक सूरत ये है कि चलो जी पानी दिख रहा है लेकिन वहां कोई जानवर है, मिसाल के तौर पर, अगर निकलेंगे पता चला के गए, है ना, तो माफ है। वजू क्या है? ये वजू क्या है? माफ। तयम्मुम करेंगे उसी जगह पे। शेर नहीं है, जानवर नहीं है, इंसान है, दुश्मन है ना, और निकलेंगे तो पता चला कि हमले की जद में आ जाएंगे, तो वहां भी क्या हमारे लिए रुखसत तयम्मुम की। कुदरत नहीं होने की सूरत ये भी है कि आदमी बीमार है और पानी इस्तेमाल करेगा तो उसके हलाक होने का डर है। अब एक साहबी का किस्सा बहुत मशहूर है सुनन नबी दाऊद वगैरह में, कि सर में जख्म लग गया और फिर नापाक भी हो गए। साहबा से पूछा तो कहा कि नहीं, ऐसा कैसे, पानी तो है ना, करना ही पड़ेगा। तो पानी से गुस्ल कर लिया उन्होंने और उसकी वजह से इंतकाल हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको अल्लाह हलाक करे, इन्होंने मार डाला उसको। नहीं मालूम है तो पूछना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कहा कि नई इल्म है तो उसका इलाज क्या है? सवाल है, सवाल करना चाहिए। तो अगर बीमार है, बीमारी बढ़ेगी, हलाकत में पड़ जाएंगे, क्या कर सकते? तयम्मुम कर सकते। बीमार नहीं है नहीं, लेकिन सर्दी इस कदर है कि अगर इस्तेमाल किया ना तो बीमार पड़ जाएंगे, है ना, हलाकत में पड़ने का डर है। तो इस सूरत में भी तयम्मुम कर सकते। बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा, कि जिसकी वजह से यकीनी तौर पर बीमार पड़ना ही है, अगर समझ रहे हैं तो फिर क्या है? इन दोनों सूरतों में, या आखिरी सूरत में खास तौर पर, अगर पानी है मिसाल के तौर पर ठंडी है और गर्म करने का है इंतजाम, तो पानी गर्म करेंगे, गर्म करके इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये तयम्मुम कब करना ये मालूम, कैसे करेंगे तयम्मुम? तो ये तरीका क्या है देख लीजिए, मिट्टी है सामने, मार दिया, एक मतलब मारा है, ठीक है, फूक देंगे जरूरत महसूस कर रहे तो। उसके बाद ठीक है, ये कर लिया और फिर पूरे चेहरे पर मल लिया, ये तयम्मुम बस। छोटी पाकी के लिए भी और बड़ी पाकी के लिए भी, हदस असगर के लिए भी और हदस असगर, दोनों के लिए ऐसे ही तयम्मुम है, एक मरतबा मारना। अब हाथ पर जो मर रहे हैं ना, तो इसमें तरतीब बदल सकते हैं, यानी पहले चेहरे पर मले और फिर बाद में हाथ पर मले, या पहले हाथ पर मले और बाद में चेहरे, ये तरतीब बदल सकते, लेकिन इतना ही करना है। 2 मरतबे मारना और यहां तक मरना ये सही रिवायत से साबित नहीं है, आसान है बिल्कुल। ठीक है। मकसद क्या है? तो मकसद ये है कि एक ज़हनी तौर पर आपको सफाई का ख्याल दिया जाए, और मकसद ये है कि आप किसी के हुक्म के पाबंद है, आप इसको साबित कीजिए। समझ में आ रही बात क्या है? हम पाबंद है, अल्लाह ने, मेरे मौला ने जो कहा है वो कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तयम्मुम की बात हो गई। अब देखिए, पाकी से मुताल्लिक ही कुछ बातें हैं, नौजवानों में उनके सिलसिले में कोताहियां हो सकती है, इसलिए उनको भी समझना जरूरी है। ये पाकी, इस पाकी को कहते फितरी पाकी। क्या कहते हैं? फितरी पाकी। तो फितरी पाकी के सिलसिले में कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 10 चीजें क्या है फितरत में से, यानी इंसान की फितरत में, वो नेचर में, कि उनका ख्याल रखा जाए। क्या चीज है वो? तो पहली चीज है मूंछे कतरना, मूंछे काटना, बिल्कुल मूटना ये पसंदीदा नहीं है, कतरना कम से कम कर देना, ठीक है, मूंछ। उसके बाद दाढ़ी बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाने में सफाई है, लोग उल्टा पेश करते हैं इसको,
لیکن ہے، اب اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن آپ اس کے سلسلے میں جو تحقیق کر سکتے کیجیے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ مسواک کرنا. ٹھیک ہے. ناک میں پانی چڑھانا، صفائی. جاگ رہے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو نا، خاص طور پہ، تو 3 مرتبہ وہ اپنی ناک کو جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے ناک کے ماتھے پر رات گزارتا ہے. تو ناک جھاڑنا عام طور پر بھی صاف صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب نیند سے بیدار ہو رہے نا تو صاف کرنا چاہیے ناک کو. اس کے بعد ناخن کاٹنا. ٹھیک ہے. ہاتھ اور پیر کے ناخن کاٹنا. ناخن کاٹنا یہ انسانوں کا کام ہے، اور نہیں کاٹنا سخت بات ہے، لیکن ہے تو اپنی کٹی ہے نا. جانوروں کو دیکھا گیا کبھی؟ ان کو بھی تکلیف پڑتی ہے، کسی وجہ سے ناخن کے بڑھ جاتا ہے، ان کو کاٹا جاتا ہے نا. لیکن اصل ان کا کام کاٹنے کا نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے. اس کے بعد دیکھیے انگلیوں کے جوڑوں کا دھونا. تو اب یہ سب جو جوڑ ہے نا، یہ خاص طور پہ ان میں میل وغیرہ لگتا وہ جمنے کی وجہ سے، تو اس کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بغل کے بال نوچنا. بغل میں جو بال اگتے ہیں نا، تو اس کو اصل بات یہ کہ نوچنا چاہیے، یعنی کاٹنے کی بجائے کیا کرنا، کھینچ لینا، کھینچ کر صاف کرنا. تو جن لوگوں کی عادت بن گئی ہے وہ کر لے سکتے ہیں، اور جن کو نہیں بنی، جنہوں نے پہلے ہی دوسرا کر لیا، تو اب ان کے لیے آسان نہیں ہے. لیکن اصل تو وہی ہے، نطف ہے، یعنی اکھیڑنا ہے، اکھاڑنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد زیر ناف بال موڑنا. تو یہاں موڑنے کی بات ہے، صاف کرنا، یعنی استورا استعمال کرنا. یہاں اس کے بعد استنجا کرنا، یعنی پانی استعمال کرنا ضرورت پوری کرنے کے بعد. اس کے بعد کیا ہے؟ 10ویں بات کے سلسلے میں رابی کو شک ہو کہ کہتے شاید وہ کلی کرنا ہے. تو کلی کرنا بھی چاہیے، کھانے پینے کے ساتھ بات خاص طور پہ ہے نا. ویسے بھی گرد و غبار سے آتے ہیں تو اس صفائی کا بھی اہتمام کرنا ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ فطری صفائی کا حصہ ہے. اس کا فطری صفائی کا. اور یہاں آپ کو یاد رکھنے کی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا کہ مونچھے کا موڑنے، کاٹنے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے بال نوچنے اور زیر ناف کی صفائی میں 40 راتوں سے زیادہ تاخیر نہ کریں. تو زیادہ سے زیادہ کتنی مدت؟ 40. اس کے بعد اگر چھوڑ دیں گے نا تو گنہگار ہو جائیں گے. یہ سوچ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ اس کے بعد نہیں کاٹے تو ناپاک ہو جائیں گے. تو ناپاک ہونے کی بات تو نہیں ہے، لیکن گنہگار ہونے کی بات ہے. 40 دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو یاد رکھنا. یہ صحیح مسلم اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ تو عبادات سے متعلق بنیادی جو چیزیں ہم کو جاننی ہے، جن سے روز و شب یعنی صبح شام ہم کو سابقہ ہم نے جاننی، موٹی بات ہے. اب معاشرتی زندگی سے متعلق بھی کچھ مسائل ہمارے ہیں، ان کو بھی سیکھنا ضروری ہے. کیا ہے؟ بالغ ہو گئے تو کچھ ذمہ داریاں سماجی طور پر بھی آ جائیں گی، ہے نا. اب یہ انٹی اور کیا ہے، کزن وغیرہ، اب چھوٹے سے جب تک سب بھائی بہن. اب بھائی بہن کا تصور ختم کر دینا. تو کون بھائی بہن ہے اور کون نہیں، اس کو جاننا چاہیے. ٹھیک ہے. بھائی بہن ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، ورنہ اور بھی رشتے ہیں نا. ایک بات کہہ رہا ہوں، انہی سے یہ معاملات زیادہ بگڑتے ہیں نا، خطرناک ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو پردہ کیا ہے؟ پردے کے مسائل آ جائیں گے آپ بالغ ہونے کے بعد. پردہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو کن سے پردہ کرنا ہے، اس سے نہیں کرنا. جن سے پردہ نہیں کرنا ان کو کیا کہتے ہیں؟ محرمات کہتے ہیں. جن سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، جن سے شادی حرام ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ محرمات. ٹھیک ہے. یہ لکھ لیجئے اور یہ یاد رکھنے کا ہے مسئلہ. محرمات. محرمات کی 2 قسمیں. محرمات کی 2 قسمیں. ایک ہے ابدی محرمات. ابدی کا مطلب دائمی، ہمیشہ کی، جن سے کبھی بھی نکاح درست نہیں ہوگا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں. ٹھیک ہے. ابدی پہلی قسم کیا ہے؟ ابدی محرمات. اب ابدی محرمات کی 3 قسمیں. ابدی محرمات کی 3 قسمیں ہیں. پہلا نسبی محرمات.
अबदी मुहर्रमात में पहले नंबर पर नसबी। नसबी का मतलब क्या है? बलद, रिलेशन, यानी खूनी रिश्ते की बुनियाद पर हराम होने वाली औरतें। खूनी रिश्ते की बुनियाद पर, समझ में आ रही बात? खूनी रिश्ते की बुनियाद पर कौन है वो? तो सूरह निसा है, चौथा पारा ना, चौथे पारे की आखिरी आयत है, वहां अल्लाह ताला ने बयान किया। पहले नंबर पर क्या? उम्महात, माएँ। उम्महात, माएँ क्या है? हराम है। तो माएँ में अपनी माएँ भी होंगी और माओं की माएँ भी होंगी और बाप की माएँ भी होंगी। सब ऊपर जितने जाएंगे ना, ऊपर जितनी माएँ होंगी सब माएँ, ठीक है। और दूसरे नंबर पर बनात, बेटियां। तो नीचे इधर जितना जाएंगे नीचे, बेटे की क्या है? बेटियां, अपनी बेटियां, बेटे की बेटियां, बेटियों की बेटियां, सब, ठीक है। आगे भी। उसके बाद क्या है? अखवात, बहनें। तो अपनी बहनें भी और बाप की बहनें भी वगैरह, तो अलग से बयान कर रहे हैं इसको। 3 लिख लिया। उसके बाद अम्मात, फूफियां, फूफियां, ठीक है। इसमें बाप की फूफियां और खालाएं भी शामिल है। बाप की फूफियां भी, हमारी भी फूफियां और बाप की भी फूफियां। उसके बाद खालात, खालाएं, खाला किसको कहते हैं? माँ की बहनें, ठीक है। तो उसमें माँ की खालाएं और फूफियां भी दाखिल है। माँ की खाला और माँ की फूफियां भी। कितने हो गए? 6 हुए, 5 हुए। उसके बाद बनातुल अख, भाई की बेटियां, बनी भतीजियां, भतीजियां, ठीक है। हाँ करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद भाई की बेटियां लिख लिया। उसके बाद बहन की बेटियां यानी भांजियां, 7। अबदी मुहर्रमात 7 हैं ये। कितने? 7। माएँ, बेटियां और बहनें, फूफियां, खालाएं, भाई की बेटियां, बहन की बेटियां, 7, ठीक है। बहुत है। और दोहराना है उधर, बातें मत कीजिए। बढ़े आगे, देखिए उस पर रजाई मुहर्रमात। रजाई, रजाई का मतलब है दूध की बुनियाद पर हराम होने वाले रिश्ते। रजाअत यानी दूध पीने की बुनियाद पर हराम होने वाले रिश्ते, ये भी 7 होंगे। ये जो ऊपर 7 है ना, वही 7, ठीक है। मोटे तौर जो ऊपर 7 है ना, वो 7 यहां भी हराम। उसके बाद तीसरे नंबर पर है ससुराली मुहर्रमात। ससुराली यानी ये मियां बीवी के रिश्ते की बुनियाद पर हुर्मतें आती है सामने। ससुराली, ठीक है। कौन है ये? बाप और दादा की बीवियां, बाप और दादा की बीवियां, सौतेली माएँ, सौतेली दादियां, 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 बाप और दादा की बीवियां। बीवियां क्यों कह रहे हैं? तो दादी तो है ही पहले से ना, दूसरी बीवियां भी हो सकती है ना, तो वो बाप की भी दूसरी बीवियां हो सकती है माँ के अलावा, तो वो। उसके बाद बीवी की माँ, बीवी की माँ को क्या कहते हैं? सास, बीवी की माँ। उसके बाद बीवी की बेटी, बीवी की बेटी को रबीबा कहते हैं। किसी औरत से निकाह किया, उसके साथ उसके पहले शौहर की बच्ची आई है ना, और शौहर से बेटी हो सकती है ना। सही है। पहले शौहर की बेटियां। उसके बाद क्या है? सगे बेटे की बीवी, यानी बेटे की बीवी। तो ये दायमी मुहर्रमात है, अबदी 3, समझ गए। उसके बाद है आरजी या सबबी मुहर्रमात, जो सबब है तो है, नहीं है तो नहीं है। क्या है वो? क्या इधर पूछे क्या? दाई मतलब हमेशा की, हमेशा। आरजी मुहर्रमात में क्या है? बीवी की बहन,
بیوی کی بہن وہ کیا کہتے ہیں؟ سالی. تو جب تک بیوی ہے نا تب تک حرام ہے. جب تک بیوی ہے تب تک کیا ہے؟ حرام ہے. بیوی سے علیحدگی ہو جائے، طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، وفات پا جائے بیوی وغیرہ تو پھر کر سکتے ہیں. تو اس لیے عارضی ہے، یہ وقتی سبب ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. اسی طرح بیوی کی پھوپھی اور خالہ، بیوی ہے اگر باحیات نکاح میں ہے نا تو اس کی پھوپھی سے اور اس کی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ سبب ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح 3 نمبر پہ وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام. یہ 3 سبب ہی ہیں: بیوی کی بہن، بیوی کی پھوپھیاں یا خالائیں، اور دوسروں کی بیویاں. ٹھیک ہے. اب ان سب سے کیا ہے؟ پردہ نہیں ہے. ان کے علاوہ جو بھی ہے سب کیا ہے؟ ان سے کیا کرنا ہے؟ پردہ کرنا ہے. تو آپ کریں گے پردہ؟ آنکھوں کو پردہ کرنا ہے، پردہ کروانا ہے. یعنی اگر یہ آئے آپ کے سامنے تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ ان کے علاوہ آپ ان کے بیچ میں گھسیں گے نہیں. اب پہلے چھوٹے تھے نا، جب بالغ نہیں ہوئے تھے تو جاتے تھے اندر میں زنان خانے میں جاتے تھے. اب کیا کرنا ہے؟ اب ادھر ہی رہنا ہے، دیوان خانے میں، اندر نہیں جانا. ٹھیک ہے. تو پردہ کرنا ان سے. ٹھیک ہے. ان عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں سے پردہ کرنا ہے. چھونا نہیں ہے، ٹچ نہیں کر سکتا. چھونا کیا ہے؟ حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذرا غور سے سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے سر میں کیل ٹھوکی جائے یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے. ٹھیک ہے. تو اب جو غیر محرم عورتیں نا ان سے مصافحہ نہیں کریں گے. کیا ہوتا ہے؟ چلتا ہے. کیا ہوتا؟ چلتا. ارے بہنی تو ہے، بہنی کہتے ہیں نا ایسا. تو ہمارے کہنے سے مسئلہ نہیں ہوگا، شریعت نے جو کہا اس کی. اور ایسا چلتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، گڑبڑیاں ہوتی ہیں، ہے نا. تو گڑبڑیوں سے اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو، اپنے خاندان کو بچانا ہے نا. اور آپ مستقبل ہیں کس کے؟ سماج کے اور معاشرے کے. تو آپ اسے اچھا مستقبل بنیں گے، اس کی کوشش آپ کی طرف سے ہونی چاہیے. آپ اسلام کے نمائندہ بنیں گے، اس کی کوشش آپ کی طرف سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اجنبیہ عورتیں، اجنبیہ کہیں گے غیر محرم عورت، ان کے ساتھ تنہائی میں بھی نہیں ہو سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تنہائی میں نہیں ہو سکتے ہیں. خلوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مرد اور ایک عورت جو اجنبی ہے نا اگر تنہائی میں ہو تو تیسرا وہاں کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. تو اس لیے تنہائی میں نہیں ہوں گے. یہ ہو گیا موٹی باتیں. نگاہوں کی حفاظت اپنی کرنی ہے. ان سے غیر محرم عورت کو دیکھنا نہیں ہے نا. نظر پڑ جائے الگ مسئلہ ہے، لیکن نظر پر نظر ڈالنا یہ درست نہیں ہے. لا تتبعی نظرۃ نظرا، حضرت علی سے کہا کہ نظر کے بعد نظر نہیں. فإن لك الأولى، یہ بھی اولا بھی پہلی جو نگاہ ہے نا وہ بھی مقصد کے تحت، یعنی کسی سے نکاح کرنے جا رہے تو چلو ٹھیک ہے دیکھیں، ویسے نہیں ایک نگاہ معاف ہے. کوئی سی بھی نگاہ معاف نہیں ہے، سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے. مقصد کے تحت معاف ہے. ٹھیک. تو اس کی پابندی ہم کو کرنی ہے. اب 2-3 باتیں اور ہیں انشاءاللہ ختم کر کے بات کر کے رکھیں گے آپ کے سامنے. عظیم محرمات سے بھی پردہ ہے. سببی جن سے دائمی طور پر نکاح کرنا حرام ہے نا، دائمی، ان سے پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. 3 قسمیں جو بیانی ہے ان سے پردہ نہیں ہے. عارضی جو ہے نا، بہن کی بیوی کی بہن، بیوی کی پھوپھی، بیوی کی خالہ، دوسروں کی بیویاں، کیا ان سے پردہ ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ بھائی. اب دیکھیے کچھ چیزیں لباس سے متعلق ہے. لباس تو آپ کا سطر کیا ہے معلوم ہونا چاہیے نا. کتنا ہے سطر؟ آپ سے لے کر گھٹنے تک ہے. تک میں کیا؟ تو تک میں دیکھیے بات نہیں کیجیے آپس میں،
तो एक बार छूट जाएगी तो फिर बाद में अच्छा अच्छा था, समझ रहे हैं? बातें करेंगे। नाप के नीचे से लेकर घुटने के ऊपर तक, असल मसला ये है, समझ वाली क्या बात कर रहा हूं? नाप सतर में दाखिल नहीं है और घुटना सतर में दाखिल नहीं है। आप एहतियातन छुपा ले रहे हैं, नाप के नीचे रखेंगे खुल जाने का डर है ना, डर। और घुटना भी कर ले रहा, अच्छा है, लेकिन घुटना अगर खुल जाए ना तो ये सतरपोशी के खिलाफ नहीं है, तो ये क्या आपके लिए सतर है। उसके बाद बालों का मसला है। बाल कितना बड़ा रखना है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बाल रखे हैं, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन भी बड़े बाल रखते थे। हज़रत अबू बकर चोटी डाल के रखते थे बाकायदा, ये सब है साबित, बड़े बाल साबित है। 3 किस्म के बाल होते हैं, 3, क्या है वो? तो हाँ, एक जुम्मा है, एक लम्मा है, एक वफरा है। जुम्मा मतलब कानों की लौ तक, ठीक है, ये क्या है? जुम्मा है। और लम्मा गर्दन तक, और वफरा मतलब कंधे तक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी तौर पर जो बाल हुआ है ना, वो वफरा और जुम्मा के बीच में, यानी कंधे तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल रखे हैं, ठीक है। तो हम भी अगर रखना चाहे तो बड़े बाल रख सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले में एक बात ये याद रखने की है कि काम वो करना चाहिए कि जिसमें नाम नहीं हो। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं? ऐसी हैयत अपनी तरफ से इख्तियार नहीं करना कि जिसकी वजह से आप अलग से दिख के आते हो। शोहरत वाला लिबास, पगड़ी, इमामा, ठीक है, अच्छी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधते थे, लेकिन अलग से बांध के कोई पहनने वाला है ही नहीं, कोई अलग से नहीं, पगड़ी वाला ये क्या जरूरत है? कौन? बाद लोग ऐसा एहतमाम करते हैं, इतनी सख्ती करते ना ये पूरा का पूरा दिन क्या है, इधर ही है। तो ऐसी हैयत मत इख्तियार कीजिए कि जिससे अलग से आप पहचान। मुंह से बड़ी रख ली है, क्यों? हज़रत उमर ने रखी थी ना, रखेंगे। आम तौर पर जिस चीज का रिवाज और चलन नहीं है ना, जिसका उर्फ नहीं है, क्या है उर्फ, शरीयत में उर्फ का एतबार है, जब तक कि वो शरीयत के खिलाफ नहीं जाए, तो उर्फ के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। हाँ बोलिए, बाजू वाले बोलिए। हो गया। बालों के काटने के सिलसिले में सर के कुछ हिस्से के बाल मूड लेना, निकाल लेना, और कुछ हिस्से के बालों को छोड़ देना, इसको क़ज़ा कहते हैं। और इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है? मना फरमाया। या तो मूडिए तो पूरे सर को मूडिए, या फिर क्या करना है? पूरे सर को छोड़ना, बराबर बार रखना, क़ज़ा की कैफियत नहीं पैदा करना। क़ज़ा असल में क्या है? तो मूडना है, मूडने के इससे मुतल्लिक है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा तसाबो होता है किन लोगों का, जो इधर छोटा कर लेते हैं और इधर बड़ा रखते हैं। तो मुकम्मल क़ज़ा तो नहीं, लेकिन तसाबो है जरा, तो इससे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाल रख रहे हैं, दाढ़ी के बाल हों या सर के बाल हों, उनका ख्याल करना चाहिए। ख्याल करना कैसे है? मेंटेन करना। मन कान लहू शारुन फल्युकरिमहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसके बाल हो ना, तो उसको बालों की इज्जत करनी चाहिए। तो कंघा करना है, तेल लगाना है वगैरह, जो भी जीनत की चीजें ना, उनको इख्तियार करना चाहिए। और अब ये बड़े बुजुर्गों के मसाइल, लेकिन कभी कभी हमारे साथ ही हो सकता है, बाल वाइट हो जाए तो क्या करना चाहिए? रखना चाहिए, नहीं भी नहीं, कलर कर लेना। कलर करने में सिर्फ एक कलर से बना किया है, या कौन सा? वो ब्लैक। बाकी कोई सा भी कलर आपको पसंद आ रहा है तो लगाइए, लेकिन यह भी याद रखिए कि आप कुछ अलग से नहीं दिखे अलग से, ठीक है।
दाढ़ी के सिलसिले में असल मसला तो यही है। आप पहले बोल लीजिए। हाँ हाँ, वो उसको अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में कहें, वो अल्लाह का कलर है। अल्लाह ने जो कलर चढ़ाया ना आपको, वो कलर आप मत चढ़ाइए। समझ रहे बात? समझ क्या कह रहा हूँ? हाँ, ये मसला है। हाँ, क्या कह रहे थे? दाढ़ी के सिलसिले में असल मसला तो यही है कि छोड़ दीजिए। असल तो यही है। बाद सहाबा से एक मुश्त के बाद ये जो ना हज़रत अबू हुरैरा है, अब्दुल्लाह बिन उमर है, ये कट कर लेकर उलमा में से भी ऐसे बात हैं जिन्होंने कायल है, लेकिन उससे कम का मसला कहीं नहीं है। झलक जाए दिख जाए इतना रखना, ये कहीं दीन में नहीं है, छोड़िए। और छोड़ने में हरज की बात नहीं है। और हैदराबाद में काटना तो ज्यादा जुर्म है। क्या क्यों कह रहा? बोलिए। क्यों? छोड़ना, काटना ज्यादा जुर्म है हैदराबाद में। कट करना बोल रहा हूं, कट करना जुर्म। उधर का जुर्म हमको जुर्म नहीं दिखता, नहीं दिखना है। शरीय तौर पर कह रहा। क्यों? इसलिए एक आम माहौल है अल्लाह के फजल और करम से। जहां माहौल नहीं है, रख लिया तो लोग अलग निगाह से देखने लगे, तो वहां अगर कोई आदमी परेशानी में तो वो भी जुर्म है। ऐसा नहीं कि जुर्म नहीं है, लेकिन यहाँ ज्यादा जुर्म है कि जहां पूरा माहौल है, सब रख रहे हैं। और बात ये है कि बच्चियां भी पसंद करती है दाढ़ी वालों को। बाद लोगों को ये मसला नहीं, बाद इलाकों में कि दाढ़ी वाला नहीं, तो ऐसी भी सूरत है नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। तो इसलिए शरीय तौर पर बड़ा है मसला। हाँ, देखिए सर, मेरे ख्याल से मुसाबहत कुछ चीजों में ऐसी है कि जो हो जाती है, हम जहां हमारे बस में नहीं है उसको। हाँ, अब शेख अलबानी की बात करेंगे अगर तो कहेंगे काटो, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ छोड़ देना, उसकी सूरत सही करते रहना कंगा वगैरह के जरिए से, शक्ल सही संवारना। हो गया? चलिए, तो ये कुछ बातें थी जो आज आपके सामने रख देने की कोशिश हुई है। अल्लाह हम सबको फायदा उठाने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन। बिमा कसीकुम। अल्लाह हम सबको अमली मुसलमान बनाए।